ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ افغانستان کی موجودہ طالبان سرکار کو اب تک کی سب سے بڑی کامیابی مل گئی ہے، اور وہ کامیابی یہ ہے کہ چین نے افغانستان کی طالبان سرکار کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا ہے، اپنا سفارت خانہ وہاں آفیشیلی کھول دیا ہے اور اپنا سفیر وہاں بحال کر دیا ہے۔ تو پچھلے 2 سالوں میں طالبان کی افغانستان میں اب تک کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگست 2021 میں طالبان وہاں اقتدار میں آ گئے تھے، پچھلی سرکار کا خاتمہ ہو گیا تھا، امریکی فوج کو واپس جانا پڑا، اس کے علاوہ دنیا کے جن جن ملکوں کی فوج تھی افغانستان میں سب کو بھاگنا پڑا تھا۔ لیکن سب سے بڑی مشکلیں طالبان کے لیے یہ کھڑی تھی کہ کوئی بھی ملک افغانستان کی اس موجودہ سرکار کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کسی نے اب تک اپنا سفارت خانہ وہاں نہیں کھولا تھا۔ دنیا کے کئی ملک ایسے ہیں جو طالبان سرکار کی حمایت کر رہے تھے، ان کی مدد کر رہے تھے، تمام شعبوں میں ان کی اعانت کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنا سفیر وہاں نہیں بھیج رہے تھے، اس کے ساتھ باضابطہ سفارتی رشتے کا اعلان نہیں کر رہے تھے، اور وجہ تھی امریکہ کی خاموشی یا پھر امریکہ کا ڈر، کیونکہ امریکہ نے ابھی تک افغانستان کی موجودہ سرکار کو تسلیم نہیں کیا ہے، اس نے اپنا سفیر وہاں بحال نہیں کیا ہے، اپنا سفارت خانہ اس نے آپریٹ نہیں کیا ہے۔ تو دنیا کے دوسرے ملک جو رشتہ بہتر بنانا چاہ رہے تھے وہ انتظار کر رہے تھے امریکہ کا کہ امریکہ سے ہری جھنڈی ملے گی، امریکہ پہلے اپنا سفارت خانہ کھول دے گا یا وہ اس کو تسلیم کر لے گا، تو پھر ہم بھی اپنے رشتے بحال کر لیں گے آفیشیلی اور اپنے تعلقات کا اعلان کر دیں گے۔ امریکہ نہیں کر رہا تھا، روری اٹکا رہا تھا، تو دنیا کے دوسرے کئی ممالک بھی چپ چاپ اور خاموش تھے، اور ان چپ چاپ رہنے والے ممالک میں پاکستان شامل ہے، ایران شامل ہے، سعودی عرب شامل ہے، ترکی، قطر، متحدہ عرب امارات جیسے ممالک بھی شامل ہے کہ ان سب ملکوں نے ہر موقع پر طالبان کی افغانستان کی مدد کی، لیکن اس کے باوجود اپنا رشتہ قائم نہیں کیا۔ اب چین نے واضح طور پر قدم اٹھاتے ہوئے امریکہ کی مخالفت کا، اس کی ناراضگی کا پرواہ کیے بغیر افغانستان کو باضابطہ طور پر ایک ملک تسلیم کر لیا ہے، اپنا سفارت خانہ وہاں کھول دیا ہے۔ اسکرین پر آپ ویژول دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں شخص کو، یہ افغانستان کی راجدھانی کابل میں چین کے نئے سفیر ہے زاؤ شینگ، جن کو وہاں بحال کر دیا گیا ہے۔ جب یہ چین سے کابل پہنچتے ہیں تو ان کا وہاں شاندار استقبال کیا گیا، افغانستان کے صدارتی محل میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ وہاں کے وزیر اعظم ملا محمد حسن اخند سے انہوں نے باضابطہ طور پر ملاقات کی، اپنے سفیر ہونے کی سند پیش کی، انہوں نے اس کو منظور کیا، تو مکمل طور پر ان کا بھگت کیا گیا، شاندار استقبال کیا گیا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ افغانستان کے چین کے ساتھ اب لگاتار رشتے بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ ایک اور تصویر اب اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس میں وہاں کے جو وزیر مالیات اور یعنی فائنانس منسٹر کہہ لیجئے جو افغانستان کے ہیں، وہ چین کی ایک بڑی کمپنی چوکیدار ہے، اس کے ڈائریکٹر اور مختلف ذمہ داروں سے ملاقات کر رہے ہیں، اور چین کیسے افغانستان میں سرمایہ کاری کو آگے بڑھائے، کیسے تجارت کو آگے بڑھائے، ان تمام ایشوز پر بات چیت ہو رہی ہے۔ تو افغانستان کو اب تک کی یہ سب سے بڑی کامیابی ملی ہے۔ حالانکہ پچھلے دنوں میں کئی ساری رپورٹ ایسے سامنے آئی ہے جس میں افغانستان کی جو کرنسی ہے وہ مضبوط ہوئی ہے، کرپشن کا خاتمہ ہوا ہے، غربت کا خاتمہ ہوا ہے، لوگوں کی آمدنی میں افغانستان میں اضافہ ہوا ہے، تو ساری پوزیٹیو رپورٹ آئی ہے، اور یہ سارا ورلڈ بینک کا سروے بتایا گیا ہے افغانستان کے بارے میں۔ اور ان سب کامیابیوں کے بعد جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی افغانستان کے راستے میں وہ یہی کہ دنیا کا کوئی ملک ابھی تک باضابطہ اور آفیشیلی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اپنا سفیر باضابطہ طور پر وہاں بحال نہیں کر رہا تھا۔ چین نے قدم آگے بڑھا دیا اور اپنے سفیر کو اس نے بحال کر دیا ہے۔ چین کے اس اقدام کے بعد انڈین میڈیا کے کچھ حلقے کا یہ کہنا ہے کہ حال ہی میں بھارتی حکومت نے ایک نیا کوریڈور جو بنایا ہے اس کے رد عمل میں چین نے قدم اٹھایا ہے۔ G20 سمٹ ہوئی تھی ہمارے یہاں 9-10 سپٹمبر کو، اور اس سمٹ میں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈیا مشرق وسطیٰ ہوتے ہوئے یورپ تک ایک نئے کوریڈور کا اعلان کیا، اس کا نقشہ بھی دکھایا گیا کہ انڈیا کے ممبئی سے ایک راستہ ہوگا یا پائپ لائن کے ذریعے جو مشرق وسطیٰ ہوتے ہوئے یعنی عرب ممالک ہوتے ہوئے یورپ تک پہنچے گا، یعنی یورپ سے انڈیا کے لیے ایک نئی لائن بچھائے گی، ایک نئے کوریڈور کا اعلان کیا گیا۔ اب چین پہلے سے اس منصوبے پر کام کر رہا ہے، اور چین جو پائپ لائن کے ذریعے تیل گیس کی فراہمی چاہتا ہے اس کے لیے اس کا پروجیکٹ چل بھی رہا ہے۔
پاکستان، افغانستان، عراق ہوتے ہوئے سعودی عرب پہنچے گا، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ انڈیا نے جو ابھی نئے کوریڈور کا اعلان کیا، جس میں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان موجود تھے، امریکی صدر جو بائیڈن موجود تھے، خود وزیر اعظم نریندر مودی اس میں موجود تھے، اور اٹلی کے وزیر اعظم وہاں تھی، اور یورپ کے کئی ملکوں کے سربراہ وہاں تھے، یورپین یونین کونسل کے چیئرمین بھی موجود تھے، اور یہ جو بھارت کا ایک نیا قدم تھا، تو اس سے بخلا کر کے یا اس کو کمزور کرنے کے لیے افغانستان کو تسلیم کر لیا ہے چین نے، اس کے ساتھ رشتہ بہتر بنانا ضروری سمجھا ہے، کیونکہ چین کا منصوبہ اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب افغانستان ساتھ دے گا، کیونکہ سعودی عرب یا کہہ لیجیے پورا عرب کا خطہ ہے، اس کا خشکی کا راستہ افغانستان ہو کر کے ہی گزرتا ہے۔ اگر افغانستان نے ناراضگی ظاہر کی اور روڑے اٹکا دیے تو کسی کا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، خواہ پاکستان جتنا چین کا قریب ہو جائے۔ تو افغانستان کی حمایت بہت ضروری ہے، اور افغانستان ہو کر ہی عرب ممالک تک راستہ گزرتا ہے خشکی کے ذریعے، تو اس لیے چین نے افغانستان کی موجودہ سرکار کے ساتھ رشتہ بہتر بنانے میں پورا زور صرف کیا ہے اور اپنے سفیر کو بحال کر دیا ہے۔ تو بہرحال افغانستان کی موجودہ امارت اسلامی کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ چین جیسا بڑا ملک اس نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اگر کوئی چھوٹا ملک تسلیم کرتا تو کہا جا سکتا تھا کہ اس کی اتنی بڑی کامیابی نہیں، جیسے 1999 میں جب طالبان کی وہاں سرکار بنی تھی، تو اس وقت جن ملکوں نے تسلیم کیا تھا افغانستان کو، اس میں سعودی عرب، پاکستان جیسے ممالک شامل تھے، کوئی بڑا ملک شامل نہیں تھا، لیکن دنیا کے سپر پاور ممالک میں جن کو شامل کیا تھا اس میں پہلے نمبر پر امریکہ آتا ہے، اس کے بعد روس اور چین کا نمبر آتا ہے۔ تو چین نے تسلیم کر کے ایک بڑی مضبوطی فراہم کی ہے، روس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، اور اگر ان دو ملکوں نے تسلیم کر لیا تو پھر دنیا کے دوسرے ملکوں کے لیے اس کو تسلیم کرنا، وہاں اپنا سفارت خانہ باضابطہ طور پر کھولنا، اپنے سفیر کو بحال کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اب اپنا خیال کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔